کربلا سیریل کی 11ویں قسط میں بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑی واک 40 واک جو کہ 20 دن سے زائد جاری رہتی ہے اور سب سے بڑے مہمان خانوں کی، جہاں سے کروڑوں افراد کو مفت کھانا اور دیگر سہولیات ملتی ہیں۔ چہلم پر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو 6 ائمہ کا دور نصیب ہوا، سے شروع ہونے والی زیارت آج کروڑوں عقیدت مندوں تک پہنچنے کی کہانی کیا ہے؟ داعش نے جب 40 امام حسین علیہ السلام پر آنے سے منع کرنے پر بینر لگائے تو کیا ہوا؟ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، اتنا بڑا انتظام، لیکن منتظم کوئی نہیں۔ یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے؟ اس حوالے سے تفصیل بتانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کربلا سیریل سے متعلق آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں حسین علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں، اور اے خدا تو اس سے پیار کر جو میرے حسین سے پیار کرے۔ اسی دعا کے پیش نظر 10ویں محرم الحرام کو نواسۂ رسول اللہ کی شہادت کے بعد 20 صفر المظفر کو شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر دنیا بھر سے عقیدت مند سفر عشق و مودت کر کے کربلا پہنچتے ہیں۔ عشق حسین سے سرشار یہ عقیدت مند دراصل خدائے بزرگ و برتر کے پیارے ہیں، اور ان پیاروں سے محبت اور ان کی خدمت کرنا سعادت ہے۔ اسی لیے ہر سال 40 امام حسین علیہ السلام کے موقع پر کروڑوں لوگوں کا کربلا جا کر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے اور جانثاروں کی شہادت کا دکھ منانا ہے، وہیں پاک بیبیوں کو قید کر کے شام لے جایا گیا تو واپسی پر انہوں نے پیدل کربلا آ کر اپنے پیاروں اور جانثاروں کا چہلم منانے کی یاد تازہ کرنا ہے۔ یہ دنیا کا واحد اجتماع ہے جو کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس قدر بڑی اور منظم واک، جسے عربی میں مشی کہتے ہیں، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ائمہ کا دور نصیب ہوا، شہدائے کربلا کے پہلے واحد زائر تھے، جس کے بعد اب دنیا بھر کے 40 ممالک اور عراق کے مختلف شہروں سے لوگ 40 امام حسین علیہ السلام پر کربلا آتے ہیں۔ اس سفر عشق میں عقیدت مند نجف سے کربلا کے لیے 80 کلومیٹر، بصرہ سے کربلا کے لیے 497 کلومیٹر، حلہ سے کربلا کے لیے 44 کلومیٹر، بغداد سے کربلا کے لیے 100 کلومیٹر، جبکہ اسی طرح سامرا اور حاضریہ سمیت کئی شہروں سے پیدل چل کر کربلا پہنچتے ہیں۔ اس پیدل چلنے کے عمل کو مقامی اور عربی زبان میں مشی کہا جاتا ہے۔ اس دوران روح پرور نظارے اور عقیدت و مودت کے ان گنت نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مشی میں مرد، عورتیں، نوجوان، بوڑھے، بچے، جبکہ شیرخوار بچوں کو ماؤں نے اپنی کمر پر باندھ رکھا ہوتا ہے۔ پورے راستے میں زائرین کی خاطر تواضع کے لیے لنگر، رہائش اور میڈیکل کا خصوصی انتظام ہوتا ہے، جہاں لاتعداد اقسام کے کھانے، جن کا نام اور شمار بھی ممکن نہیں، جس میں دال چاول سے لے کر ہر قسم اور ذائقے کا گوشت، دالیں، سبزیاں اور نہ جانے کتنی اقسام کے پھل ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، تو کربلا والوں کی پیاس کے صدقے پیدل چلنے والوں کو انواع و اقسام کے شربت پیش کرتے ہیں۔ اس سفر میں ایسا بھائی چارہ ہوتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہونے کے باوجود یہاں پورے راستے میں جگہ جگہ مہمان خانے، جن کو عربی میں موکب کہتے ہیں، بنے ہوتے ہیں۔ ان مواقع میں رہائش کا بہترین بندوبست ہوتا ہے، تو زائرین کے آرام کرنے کے لیے آرام دہ صوفے اور بہترین جگہیں بنی ہوتی ہیں، تو وہیں ان مہمان خانوں میں باتھ روم، نہانے، سونے اور عبادت کرنے کی سہولت کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت بہترین کھانے دستیاب ہوتے ہیں۔ نجف سے کربلا کے راستے میں
7,000 موکب ہیں، جبکہ کربلا میں 3,000 مہمان خانے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہیں حلہ، حاضریہ، بغداد سمیت دیگر شہروں سے پیدل آنے والے زائرین کی خدمت کے لیے بھی راستوں میں موقف بنے ہوئے ہیں، جہاں زائرین کو ہر سہولت بہم پہنچائی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے تو پورے عراق میں 5 لاکھ کے لگ بھگ موکب حسینیہ بنے ہوئے ہیں، جہاں 24 گھنٹے زائرین کے لیے لنگر اور آرام کی سہولیات موجود ہیں۔ یہ مواقف خانوادہ رسالت اور شہدائے کربلا، قبیلوں، ملکوں اور شہروں کے نام سے موسوم ہیں۔ ان کے علاوہ 40 کے موقع پر عارضی مواقف بھی بنائے جاتے ہیں، جو ان مواقف کے سامنے یا کچھ فاصلے پر عقیدت مند زائرین کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کے لیے بناتے ہیں، اور بلند آواز میں زائرین کو لنگر و آرام کی دعوت دیتے ہیں، جہاں وہ سفر عشق میں پیدل چلنے والوں کے پاؤں دباتے، ہاتھ منہ دھلاتے، جوتے پالش کرتے ہیں، تو قسم قسم کے شربت پیش کر کے کربلا کے پیاسوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ مشی کے دوران عشق و مودت کے جذبات کی عکاسی الفاظ میں ممکن ہی نہیں۔ زائرین لبیک یا حسین کے نعرے پر اپنے آپ کو کربلا کے میدان کارزار میں دیکھتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے والے فرط جذبات سے زائرین کے پاؤں چوم کر سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں منفرد بات یہ ہے کہ سارے سسٹم کو چلانے والے عام لوگ اور شہری ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر مہمان خانے چلانے اور ان کے اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ ہی کا امر ہے، ورنہ یہ انسان کے بس میں نہیں۔ زائرین کی خدمت کے لیے عام آدمی سے لے کر قبائل، ہم خیال گروپس اور کاروباری ادارے شامل ہیں۔ ایرانی گروپ آف کمپنیز کے مالک حاجی صالح سمیت کئی بڑے اور امیر لوگ راستے پر کھڑے ہو کر زائرین کی خدمت کرنا سعادت جانتے ہیں۔ عشق سے سرشار دنیا کے مختلف کونوں سے کربلا آنے والے زائرین اخراجات کر کے آتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنے والوں سمیت سب کا محور و مرکز نسبت محبت امام حسین علیہ السلام اور ان کی مودت ہے۔ کوفہ سے کربلا دوسرا اہم روٹ ہے، جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جو دریائے فرات کے کنارے سے ہوتا ہوا ہندیہ کے مقام سے کربلا جاتا ہے۔ سابق عراقی صدر صدام نے جب مشی واک پر پابندی لگائی تو زائرین خفیہ طور پر یہ راستہ استعمال کرتے تھے۔ نجف سے کربلا کے راستے میں زائرین کی سہولت کے لیے 1452 پول لگے ہیں، جن پر نمبر لکھے ہیں، اور ہر پول کا درمیانی فاصلہ 50 میٹر ہے۔ اپنے گروپ یا ساتھیوں سے الگ ہو جانے کی صورت میں ایک دوسرے کو پول پر لگے نمبر سے ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آج کل عراق کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ صبح 10 بجے سے دن 2 بجے تک کافی گرمی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ رات کو مشی کرتے ہیں۔ عام حالات میں نوجوان 23 گھنٹوں میں تو گرمی کی وجہ سے 27 گھنٹوں میں یہ سفر طے کرتے ہیں، جبکہ بزرگ 3 سے 4 دنوں میں مودت کا سفر مکمل کر لیتے ہیں۔ بصرہ سے کربلا ساحلی علاقہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ سیکیورٹی کے لیے 10,000 پولیس اہلکار، جبکہ فوجی، نیم فوجی دستوں کے علاوہ ہیلی کاپٹر اور دیگر انتظامات الگ ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب داعش نے بینر لگائے کہ زائرین کو مشی نہیں کرنے دیں گے، مگر رد عمل کے طور پر لوگ زیادہ نکلے۔ مشی میں لوگ اپنے ہاتھوں میں علم غازی عباس اٹھا کر خاندان یا گروپ کی شکل میں چلتے ہیں۔ لوگوں کو شکایت ہے کہ یورپی میڈیا اس عظیم الشان اجتماع کو جتنی کوریج دینی چاہیے وہ نہیں دیتا۔ وہیں یورپ سے آنے والے سیاح و دیگر لوگ جب ان روح پرور مناظر کو دیکھتے ہیں تو واپسی پر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس سال کرونا کی وجہ سے کافی لوگ سفر عشق پر نہ جا سکے۔ ان کی کیفیات کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کہ وہ کس طرح عشق حسین علیہ السلام میں سرشار ہیں۔
اربعین واق کچھ عرصے سے نائجیریا میں بھی شروع ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سفر عراق تو نہیں کر سکتے مگر اپنے ملک میں مشی کر کے شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ سفر عشق میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی، ہندو اور دیگر اقوام و مذاہب کی یہاں موجودگی اس اجتماع کو دنیا بھر میں ممتاز و منفرد کرتی ہے۔ دنیا بھر سے عراق آنے والے زائرین کے رش کی وجہ سے تمام ایئرپورٹس انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے بھر جاتے ہیں اور عراق کے تمام بارڈرز پر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر آنے والے سال میں زائرین کی تعداد میں اضافہ اس بات کی دلیل ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کربلا سے متعلق مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں صدائے سچ ٹی وی۔